وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ اور پردوں میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں بہن، عورتوں سے درخواست کروں گا کہ وہ خاموش رہیں اور جس کو بات کرنا ہو وہ چلا جائے، باہر جا کے بات کریں۔ مسجد میں بات کرنا منع، پھر دین کی باتیں سنائے جائیں تو اس میں بات کرنا اور زیادہ سخت گناہ ہو جاتا ہے۔ جس کو کوئی ضروری کام ہو بات کرنے کا، وہ عورتیں باہر جا کے بات کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو مرد اور عورت دونوں سے بسایا ہے۔ اللہ نے زمین پر ایک مرد اور ایک عورت کو اتارا ہے۔ مرد کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے اور عورت کا نام حضرت حوا۔ ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا عالم بسایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی اس قدرت کا ذکر فرماتا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سارے مرد اور عورت جو نظر آ رہے ہیں، یہ ایک مرد اور ایک عورت سے یہ سب کے سب اللہ نے بنایا۔ اللہ کی عجیب قدرت ہے، عجیب نظام ہے۔ کسی بھی مرد کا، کسی بھی عورت کا کوئی بھی لکیر بدن کی دوسرے کے بدن کی لکیر سے ملتی نہیں، لکیریں تک الگ۔ پوری دنیا جب سے انسان بنا ہے اس سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک بدن کی ایک لکیر بھی کسی کی ایک سی نہیں۔ انگوٹھا لگوایا جاتا ہے بینامے میں، بہت سی جگہ پر انگوٹھا لگوایا جاتا ہے، کیوں؟ یہ لکیریں جو ہیں ہاتھ کی، انگوٹھے کی، ایسی پوری دنیا میں کسی کی نہیں۔ اللہ کی کیا قدرت ہے، کیا نظام ہے اس کا۔ اسی نے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور فرمایا ایسا رسول بھی ہم نے پوری دنیا میں کسی کو آج تک نہیں ہے، ایسے رسول ہم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ جو آپ کی اتباع کرے گا اس سے اللہ محبت کرے گا، اور جو آپ کی اتباع نہیں کرے گا اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ سے اگر محبت چاہتے ہو صرف ایک راستہ ہے کہ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا۔ آپ کا کہنا ایسا ہے کہ پوری دنیا میں اتنا اچھا حکم کوئی نہ دیا ہے کسی نے اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ مکمل اور سب سے زیادہ آسان، مشکل بھی نہیں۔ سارے مذہبوں میں ساری چیزیں مشکل ہیں اور اسلام کی ہر چیز آسان، اسہل ہے، بہت آسان، ہر چیز بہت آسان۔ اور پوری دنیا کے اندر دوسرے مذہبوں کی چیزیں بہت مشکل، آسان بھی ہے، مکمل بھی ہے اور خوبصورت، اجمل بھی ہے، اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے۔ شروعات سے چلیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم دی کہ اگر تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو کیا کرو گے؟
پوری دنیا کے بچوں کی پیدائش کو دیکھو، ہر مذہب والوں کو دیکھو، اور پھر اسلام کی تعلیم کو دیکھو، کتنی شاندار، کتنی خوبصورت اور کتنا آسان۔ فرمایا کہ بچہ دنیا میں آئے، اس کو نہلانا، اس کو نہلانا، صاف کر دو، پاک کر دو۔ پوری دنیا میں یہ قانون نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں، یہاں تک کہ پورے دنیا کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ بچہ اگر پیدا ہو اور اس پر پانی ڈالو گے تو بچہ بیمار ہو جائے گا۔ پورے دنیا کے سائنسداں کہتے ہیں، اور تمام اسپتالوں میں یہاں سے لے کے امریکہ تک اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، جو اسپتال ان کے کنٹرول میں ہے، اس اسپتال کے اندر بچے کو پیدا ہونے کے بعد نہلانا ضروری ہے، کوئی نہیں نہلائے۔ کہتے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بچہ بیمار ہو جائے، لیکن یہاں یہ اسلامی تعلیمات ہیں، کہا کہ نہلایا جائے۔ مہاراشٹر میں ایک جگہ پر ایسے ہی رات میں پروگرام چل رہا تھا، مسئلہ بتایا گیا، اس نے اتفاق کے اسی دن یہاں سے جلسے سے فارغ ہو کے جوان گھر پہنچا، پتہ چلا کہ بیوی کی پیدائش کا وقت، وہ اسپتال لے کے گیا، بچے کی پیدائش ہوئی، اس نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ بچے کو نہلا دیا؟ بس اتنا سننا تھا کہ ڈاکٹر آگ ببلو لال پیلی آنکھیں کر لی، کہنے لگا مسلمان کل بھی جاہل تھا اور آج بھی جاہل ہے، پڑھتا لکھتا نہیں۔ پرانے زمانے کی باتیں جہالت کی کرتے ہو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور تمہارے پاس ابھی جہالت کی باتیں۔ اس نے ڈانٹ دی۔ اب یہ جوان سن کے گیا تھا، اس کو بے چین کہ میں تو عمل کروں۔ جیسے ہی تھوڑا اندھیرا ہوا، اس نے اپنے بچے کو کمبل میں چھپایا اور آٹو روکا اور گھر فون کیا پانی گرم کرو۔ گھر لے جا کر اس نے گرم پانی سے اس کو نہلوایا، اور نہلوانے کے بعد اس کو گرم کپڑے میں لپیٹ کر کے اور لا کر خاموشی سے اس نے اسپتال میں ماں کے بغل میں لٹا دیا۔ صبح ہوتی ہے، ڈاکٹر آتا ہے، سارے بچوں کو چیک کرتا ہے، اور چیک کرنے کے بعد وہ کہتا ہے وہ خان صاحب کو بلا لو۔ تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہو گیا، تبھی یہ مجھے ڈاکٹر بلا رہا۔ لیکن اس نے کہا کہ میں نے دل میں یہ سوچ لیا کہ اگر میرے بچے کے مرنے کی بھی خبر دی جائے گی تو میں اس پر شکر ادا کروں گا کہ اللہ نے اسلام پر میرے بچے کو موت دی، میں شکر ادا کروں۔ یہ ہے ایمان والے کا اللہ کے حبیب کی ہر چیز پر اعتماد و بھروسہ۔ چلو دیکھتے ہیں ڈاکٹر کیوں بلا آئے۔ ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ نے بلایا؟ کہ ہاں میں نے بلایا۔ جی کیا کام ہے؟ کہ ہم نے تمہیں خوشخبری کے لیے بلایا، بچوں کا اسپتال، کل جتنے بچے ہمارے اسپتال میں پیدا ہوئے ان سب بچوں میں سب سے صحت مند بچہ تمہارا ہے، یہ خوشخبری دینے کے لیے ہم نے تم کو بلایا۔ اب تو یہ جوان اچھل گئے اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ مسلمان جاہل ہوتا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے مسلمان جاہل ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اسپتال میں جتنے بچے لیٹے ہوئے جن کی پیدائش کل ہوئی ہے، کسی کو نہلایا نہیں گیا ہے، اور میرے بچے کو نہلایا گیا۔ یہ صحت مند ہونے کا راز یہ ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ساری دنیا کے اندر جتنی لوگوں کو زندگی مل رہی ہے، اللہ نے ان کو زندگی پانی کے ذریعے۔
بغیر پانی کے کوئی بچہ جی نہیں سکتا، کوئی انسان جی نہیں سکتا۔ پورے بدن میں پانی ہے، یہ خون بھی پانی ہی ہے جس کا کلر بدلا ہوا ہے۔ اگر پانی ذرا سا کم ہوتا ہے دستوں میں الٹی میں تو فوراً پانی بوتلیں چڑھائی جاتی ہے۔ پوری دنیا زندہ ہے پانی سے۔ ایک آدمی گہری نیند میں سو رہا ہے اور آپ اس کو پکارے ہیں، وہ جواب نہ دے رہے، آپ 2 بوند پانی لے کر کے آئیے، اس کے بدن میں کہیں پر بھی ڈالیے، پیر پہ، ہاتھ پر، کہیں، یہ 2 بوند پانی پڑتے ہی یہ آنکھ کھل دے۔ کیا ہوا؟ یہ اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ اس کو پکار رہے تھے، آواز نہیں دے رہا تھا، اور 2 بوند پانی کے اندر یہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ زندگی اللہ نے پانی کے اندر رکھی۔ اسی لیے ایمان والوں کو فرمایا گیا پیدا ہونے پر بھی نہلانا، وضو کا پانی ڈالنا، غسل کی حاجت ہو جائے پھر پانی ڈالنا، یہاں تک کہ موت ہو جائے تب بھی مردے میں پانی ڈالنا۔ پانی سے رشتہ جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ اس پانی کے ذریعے سے حیات ہے، زندگی ہے۔ ایک آدمی تھکا ہارا آتا ہے، بدن مرجھا رہا ہے، نہاتا ہے، کہتا ہے تازگی آ گئی، ارے بھرے ہو گئے، سارا تکان دور ہو گئی۔ مرنے والے کو روح کے نکالنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، جو بدن میں اس کے احساس ہوتا ہے، کہ پانی کے ذریعے سے اس کا احساس ختم کر دیا جائے، اس کو تازگی بدن کو مل جاتی ہے۔ تو یہ زندگی ہے۔ فرمایا جب بچہ دنیا میں آیا ہے، جیسے ہی اس پر پانی ڈالا جاتا ہے، یہ 9 مہینے سے بندھا ہوا تھا، بند تھا، لیکن جیسے ہی پانی پڑتا ہے یہ ہاتھ پیر ہلانے لگتا ہے، اور ہاتھ پیر میں حرکت آ جاتی ہے، زندگی آ جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، صحت آ جاتی ہے۔ یہ سائنسداں کیا جانے جو ساری دنیا کو ڈرا رہا ہے، طریقہ تو اسلام کا ہی ہے۔ دوسرا کام کیا کرو؟ دوسرا کام یہ کرو، یہاں سے بچے کو سبق مل گیا کہ زندگی میں کبھی ہم ناپاک نہیں رہیں گے۔ یہ ماں باپ نے سبق اس کو دے دیا کہ جب بھی نہانے کی ضرورت ہوگی فوراً نہائیں گے، اور جب بھی پانی کی ضرورت ہوگی استنجے میں پانی کا استعمال کریں گے اور وضو کا استعمال کریں گے۔ یہ پہلا سبق اس کو دیا گیا ہے کہ پانی سے تم کو زندگی ملے گی، پانی سے تم کو زندگی ملے گی۔ اس پانی کو مت چھوڑنا، 5 وقت وضو سے پانی کو الگ مت کرنا۔ جس نے 5 وقت وضو نہیں کیا اس کا بدن مردہ ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ پانی جس میں زندگی ہے اس سے یہ دور بھاگنا۔ دوسرا کام، کھجور لاؤ، کھجور کو کسی ذکر کرنے والے سے، نمازی سے، قرآن کی تلاوت کرنے والے سے، جیسا اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہو ان سے کہو یہ کھجور کو چبا دیجیے، اور چبا کر کے اس کے تالو میں لگا دو۔ یہ سبق دیا جائے گا کہ ہمیشہ یہ بزرگوں کی باتوں کو سنے گا، بزرگوں کی باتوں کو مانے گا، بڑوں کی باتوں پر چلے گا، اور جو رزق حلال ہوگا اسے کھائے گا۔ دوسرا سبق دے دیے گئے، اس کے دائیں کان میں اذان کہہ دو، بائیں کان میں اقامت کہہ دو، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ یہاں پر یہ معاشرے کے سدھار کا تیسرا عمل ہے کہ اس کے داہنے کان میں بتا دو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں۔ بیٹا تو آیا ہے کہیں دھوکہ مت کھا جانا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کی مان کر چلو گے، بڑے کی مان کر چلو گے کامیاب رہو گے، اور اگر اس بڑے کی نہیں مانی تو ناکام مانو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر 4 مرتبہ کہو۔ دنیا کے 4 رخ ہیں، اتر، دکھن، پورب، پچھم، اس کو بتا دو 4 مرتبہ کہہ کر کہ دنیا کے 4 رخوں میں چلے جانا، لیکن تم کو اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دیکھو اسی ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا، اسی ایک کی عبادت کرنا، اسی ایک کی مان کر کے چلنا اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ راضی جب ہوگا جب پیارے حبیب کو مانا جائے، پیارے حبیب کی گواہی دی جائے، اور پیارے حبیب کی ایک بات پر عمل کیا جائے۔
یہ بچے کو سبق دے دو، حی علی الصلاح، پانی کے بعد پھر نماز ہے، پانی سے وضو ہوگا اور اس کے بعد پھر نماز ہوگی، حی علی الفلاح، کامیابی یہی ہے، اس کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں ہے، پوری دنیا میں کسی مذہب میں کامیابی نہیں، کامیابی صرف مذہب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر 2 مرتبہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تم نے 4 رخ تو دیکھ لینا، لیکن 2 رخ تم کو اور دیکھنے ہیں۔ وہ کون سے ہے؟ جب روح نکلے گی، یہ روح اوپر جائے گی اور تمہارا جسم زمین کے اندر جائے گا۔ یہ 2 رخ میں بھی دیکھ لینا، مرنے کے بعد اوپر جا کے دیکھ لینا اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور زمینوں میں جا کے دیکھ لینا اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کہہ کے مر جانا ہے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے زندہ رہنا اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مرنا۔ کیا شاندار اذان ہے، کیا شاندار عبادت ہے، کیا شاندار اسلام ہے، کیا سبق سکھایا جا رہا ہے۔ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور پورا دین اس کو سکھا دیا گیا، پورا دین اس کو سکھا دیا گیا، پورا دین اس کو بتا دیا گیا، پورے دین کا نچوڑ اس کے کان میں پکار کر کے کہہ دیا گیا کہ دیکھو، اگر ماں باپ جو ہوتے ہیں اسلام کو ماننے والے، یہ فوری اس پر عمل کرتے ہیں۔ بچے کو نہلاتے ہیں، کان میں اذان اقامت کہلواتے ہیں اور کھجور کو چبا کر کے اس کے تالو میں لگا دیتے ہیں تاکہ پہلی غذا اس کے پیٹ کے اندر جو جائے وہ اللہ والے کے منہ سے ہو، تاکہ یہ اللہ والوں کو والا بن جائے اور اللہ والوں کو کہنا ماننے والا۔ کیا شاندار ہے! لیکن آج ہم ان سب سے غافل، نہ تو نہانا یاد رہتا ہے، نہلانا، نہ ماں کو نہ بابا۔ اسپتال میں ہوا، جیسا چاہیں ڈاکٹر کریں، نہ ماں باپ اس میں کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ اذان لیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کھجور کا چبا کر کے تالو میں لگانا، یہ تو بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو جانکاری بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کون چبا کر کے اس کے تالو میں لگائے گا تاکہ یہ پہلی غذا اس کی۔ یہ عمل پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب بچوں اور نواسوں کے ساتھ یہ عمل کیا، بچوں کے ساتھ بھی کیا اور نواسوں کے ساتھ بھی کیا۔ یہ وہ بہترین عمل جس کے تالو پر پہلے نمبر پر یہ کھجور لگ گئی، ذکر والی، کلمے والی، درود والی، سمجھ جاؤ یہ بچہ دنیا آپ کے خاندان میں سب سے ذہین بچہ ہوگا، محلے میں سب سے اعلیٰ بچہ ہوگا، اس کا ذہن کا ٹھکانہ نہیں ہوگا جب یہ چیز عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے ہی ان سب چیزوں سے اپنے بچوں کو محروم کر دیا۔ اب بچہ جب آ رہا ہے وہ الٹے سیدھے کام کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ چوتھا کام، 7 دن کے اندر مشورہ کر لو اس کا کیا نام رکھا جائے گا، اور نام اس کا 7 دن میں مشورہ کر کے 7ویں دن اس کے نام کا اعلان کرو کہ میرے بچے کا یہ نام ہے۔ نام کیا رکھا جائے؟ نام رکھنا وہ جو اللہ کو پسند ہے، پیارے حبیب کو پسند ہے۔ اللہ کے حبیب کے سامنے سے ہو کر جو نام گزرا ہے، اللہ کے حبیب نے جن ناموں کو اوکے کہہ دیا ہے، ٹھیک کہہ دیا ہے، تعریف کر دی ہے، یہ نام تمہارے گھروں میں پایا جانا ہے۔ اور کہیں نہ یہ نام کے چکر میں مت پڑنا۔ لیکن آج نیا نام، نیا نام، نیا نام، ایسی چیز چلی ہے یہ جس نے اللہ کے حبیب کے خاندان سے پورے محلے کو، پورے خاندان کو محروم کر۔ اللہ کے حبیب کے گھر کے وہ پیارے پیارے نام ہمارے گھروں سے نکل گئے۔ یہ تو پرانا ہے، یہ تو پرانا ہے، یہ نام تو فلانے محلے میں پایا جاتا ہے، یہ نام تو ہمارے دادا کا تھا، اور یہ نام تو ہمارے چچا کا ہے، اور یہ نام تو محلے میں فلانے کا ہے، لہذا یہ نام نہیں رکھیں گے، محمد نہیں رکھیں گے، ابو بکر نہیں رکھیں گے، احمد نہیں رکھیں گے، عمر نہیں رکھیں گے، عثمان نہیں رکھیں گے، علی نہیں رکھیں گے، فاطمہ نہیں رکھیں گے، زینب اور رقیہ اور ام کلثوم نہیں رکھیں گے۔ یہ نام تو بہت پرانے ہوئے۔ اللہ کے حبیب کو پرانا بتایا جائے، آپ کے لائے ہوئے ناموں کو پرانا بتایا جائے، آپ کے خاندان کو پرانا بتا کر کے ریجیکٹ کیا جائے، اور ہم ان کے دھوکے میں آ گئے، سارا معاشرہ ہم نے تباہ کر لیا، برباد کر لیا۔ پہلے سب لوگ اپنے بچوں کے نام محمد رکھتے تھے، ایک شہر میں 650 لوگ گنے گئے جن کے نام محمد ہیں، ایک شہر میں 650 بچے، سب کا نام محمد، کیونکہ پیارے حبیب سے محبت ہے۔ کیوں نہیں رکھیں گے نام؟ احمد نام رکھیں گے، کیوں نہیں رکھیں گے؟ ابو بکر نام رکھیں گے، کیوں نہیں رکھیں گے؟ ابو بکر پیارے حبیب کے
بعد پہلے خلیفہ ان کا نام بھی ابو بکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، آپ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ یہ ایک سلسلہ چلا ہے کہ ایک گھر میں 10 ابو بکر نام کے پائے جایا کرتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کا دور، 10 نام ایک ایک گھر میں عمر پائے جاتے تھے، عثمان پائے جاتے تھے، لیکن اب کہتے ہیں کہ ابو بکر ایک نے رکھ لیا، اب اس سے ہمارا واسطہ نہیں رہا، ہم اپنے گھر میں ابو بکر نہیں رکھیں گے اس لیے کہ ہمارے خاندان میں فلاں نام پائے جائے۔ کتنا بڑا دھوکہ، کتنی بڑی چیز ہے، ہم کو پورے صحابہ سے محروم کر دیا، صحابہ کے ناموں سے محروم کر دیا۔ یہ ہے نام اچھا رکھو، ابو بکر رکھو، عمر رکھو، 100 نام ابو بکر رکھے جائے کوئی پرواہ نہیں، ہم کو بھی ان سے اتنی ہی محبت ہے جتنی تم کو محبت ہے۔ عمر ہم بھی نام رکھیں گے اس لیے کہ جتنی اللہ کو جس نام سے محبت ہے، پیارے حبیب کو جس نام سے محبت ہے، ہم کیوں نہیں رکھیں گے نام؟ پورے خاندان میں 10 20 پائے جائیں گے اور سب کا نام فاطمہ نام رکھیں گے، رقیہ نام رکھیں گے، زینب نام رکھیں گے، ام کلثوم رکھیں گے، یہ سارے نام اللہ کے حبیب کے گھر کے ہیں۔ عائشہ رکھیں گے، خدیجہ رکھیں گے، اور ایک ایک گھر میں ایک ایک خاندان میں 50 خدیجہ پائی جائیں گی اور سب کے سب کا رشتہ وہیں سے جڑے گا۔ ہرگز یہ دھوکہ ہے، نیا نام اور نیا نام کے چکر میں آپ پورے اسلامی ناموں سے باہر ہوتے جائیں، اللہ کے حبیب سے دور ہوتے جائیں۔